جمعرات والے دن میرے بھائیوں میری بہنوں ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھتے ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یا لطیفوں کا وظیفہ جمعرات والے دن جو لوگ اپنے مشکل وقت میں، مالی پریشانی میں، غربت میں، غریبی میں صرف 3 مرتبہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیتے ہیں، جمعرات کا یہ عمل پڑھنے والے کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ آج جو میری بہنیں، جو میرے بھائی اس وقت شدید مشکلات میں ہیں، جن پر دکھوں کے، تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، جن کو اپنوں نے، پرایوں نے، ساری دنیا نے، میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، کوئی سہارا نہیں، کوئی تمہارے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، آج تمہیں وہ عمل دے کر جاؤں گا جو دکھوں کی دوا ہے، جو ہر مشکلوں کا علاج ہے، جو خالی جھولیوں کو، الماریوں کو دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر دیتا ہے۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا انشاءاللہ آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد تمہیں در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں گی۔ آج کے بعد تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ لوگ یہ راز چھپاتے ہیں، کوئی کسی کو سچا عمل بتانے کے لیے تیار نہیں۔ پتہ نہیں کب مر جانا ہے، سینے میں راز لے کر مر جائیں گے، لیکن کسی کو سچا عمل نہیں بتائیں گے۔ میں آج اپنی تمام ان بہنوں کو، بھائیوں کو اپنے کلیجے کا راز نکال کر بتانے لگا ہوں۔ آج جو میری بہنیں اپنی دکھ بھری زندگی کو خوشیوں میں بدلنا چاہتی ہیں، جو میرے بھائی اس وقت قرضے میں ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں ڈوب چکا ہے، وہ یا لطیفوں کا یہ عمل پڑھ لیجئے گا۔ رب کریم نے چاہا تو منٹوں اور سیکنڈوں میں حالات بدل جائیں گے۔ لوگ حیران رہ جائیں گے، آپ کے اپنے پرائے، دوست، رشتہ دار، تمام کے تمام لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اچانک اس کی زندگی میں اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ آج اگر اس وقت گھر میں فاقوں کی نوبت ہے تو جمعرات کو صرف ایک بار چند سیکنڈ کا وقت نکال کر گھر میں، دکان میں، مکان میں، جہاں تمہارا دل کرے، چند گھڑیوں کے لیے بیٹھ جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے، اور جو تمہیں عمل دینے لگا ہوں اس دکھوں کی دوا کو پڑھ لینا۔ یہ بیماریوں کے لیے جو شدید بیمار ہیں وہ لوگ اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ کوئی ایسا میرا بہن بھائی جن کے رشتوں میں بندش ہو، رشتوں میں رکاوٹ ہو، میری بہنیں، مائیں چاہیں تو جوان بیٹیوں کے لیے پڑھ لیں۔ رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ جوان بیٹے کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ کوئی میری بہن، کوئی میرا بھائی جو محبت میں ناکام ہو چکا ہے، اسی عمل کو پڑھ کے جس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، یا پھر آپ لوگ کسی کی زبان بند کرنا چاہتے ہو، اسی عمل کو پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار دینا۔ وہ بندہ، آپ جس نیت سے پھونک ماریں گے وہ بندہ ویسا ہی ہوگا۔ آپ یہ نیت کرو گے کہ اس کی زبان بند ہو، زبان بند ہو جائے گی۔ آپ یہ نیت کرو گے کہ یہ آپ کا غلام بن جائے، آپ کے قابو میں آ جائے، وہ بندہ آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، چاہے وہ کوئی آپ کی ساس ہو، چاہے آپ کا شوہر ہو۔ ساسیں چاہیں تو بہوؤں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، شوہروں کے لیے، جو جس کے لیے چاہے پڑھ لے، جیسی نیت کریں گے، دم کریں گے، ویسا ہو جائے گا۔ اب عمل سمجھ لیجئے گا، یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ یہ سینے کا راز پہلی بار اس ویڈیو میں بتلانے لگا ہوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ نے جمعرات کو گھر میں، دکان میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے بیٹھ جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ درود شریف جیسے ہی پڑھیں گے، اور کوئی سا بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے تو فوری طور پر اللہ کے نام سے آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھنی ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس معجزاتی عمل کو شروع کرنا ہے۔ اور فوری طور پر اللہ پاک کا ایک بڑا ہی پیارا سا نام، جس کو پڑھنے والا فقیر بھی اگر جمعرات کو پڑھ لے تو بادشاہ بن جاتا ہے۔
آپ نے یا رحمانو کا وظیفہ پہلے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا رحمانو کا وظیفہ جمعرات والے دن اگر کوئی پڑھتے پڑھتے پوری دنیا کی حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے مانگتا ہے دعائیں، تو پوری دنیا کے خزانے بھی مانگے تو رب کریم اس کی جھولیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ پوری دنیا کی دولت کو حاصل کرنے والا، پوری دنیا کے خزانوں کو حاصل کرنے والا جمعرات کے دن کا رحمت والا، برکت والا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں یا رحمانوں کا وظیفہ ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اور میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کی اجازت کے لیے سن لیں، اجازت عام ہے۔ اکثر لوگ کامنٹس میں نیچے کہتے ہیں کہ اجازت دیں یا واٹس ایپ پر میسج کرتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائیوں میری بہنوں، میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو وہی عمل بتاتا ہوں جس کی اجازت عام ہوتی ہے۔ بس آپ لوگ، بس اللہ پاک توفیق اسی کو دیتے ہیں جسے اللہ پاک رزق اور دولت سے مالا مال کرنا چاہتے ہوں۔ تو آپ لوگوں کو اللہ پاک نے اگر عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے۔ تو آپ بھی اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ نیچے کامنٹس میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا تاکہ آپ لوگ شکر ادا کر لیں، کیونکہ جو بندہ جتنا شکر زیادہ ادا کرتا ہے اللہ پاک اسے اتنا ہی زیادہ نوازتے ہیں۔ اور آج کا عمل تو ویسے بھی قسمتوں کو بدلنے والا عمل ہے، حاجتوں مرادوں کو پورا کرنے والا عمل ہے۔ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر دیتا ہے۔ دنیا جہاں کی تمام مشکلوں کو، پریشانیوں کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور فوری طور پر عمل کا پہلا پاورفل وظیفہ عمل میں جو شامل کرنا ہے، بڑا معجزاتی وظیفہ ہے، بڑا مشکل کشا وظیفہ ہے۔ یا رحمانوں کا وظیفہ 11 بار پڑھیے گا۔ درود شریف پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جیسے ہی 11 مرتبہ یا رحمانوں کا وظیفہ پڑھ لیں، سکون سے، اطمینان سے، تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے اپنی منمانی کی، اپنی طرف سے وظائف میں کمی پیشی کرنے کی کوشش کی تو یقین مانیں عمل کے اثرات کم یا بالکل ختم ہو سکتے ہیں۔ تو وظائف کی تعداد میں ہرگز کمی نہ کیجیے گا۔ اس عمل کو، یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے، تو اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، کیونکہ جتنا زیادہ آپ لوگ یقین کامل رکھتے ہوئے اس عمل کو پڑھیں گے انشاءاللہ اتنے ہی زیادہ کمالات، اتنے ہی زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ تو اب آپ نے پہلا وظیفہ جیسے ہی یا رحمانوں کا عمل میں شامل کر لیا تو فوراً سے اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ استغفر اللہ کا عمل میں شامل کرنا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ استغفر اللہ کا وظیفہ جس عمل میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اکثر جو میری بہنیں، میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے زندگی میں بہت سارے گناہ کیے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم رب کی پکڑ میں ہوتے ہیں۔ اور جب بندہ رب کی پکڑ میں ہوتا ہے اس کے وظائف تو چھوڑو، فرض نمازیں تک قبول نہیں ہوتی، تو وظائف کہاں سے اثر کریں گے؟ تو آپ نے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے ویسے بھی رب کو راضی کرنا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی عمل کریں اس کو شروع کرنے سے پہلے ہی استغفر اللہ کریں۔ لیکن آج تو جس عمل کا حصہ استغفر اللہ ویسے ہی ہے، آج خاص طور پر اس عمل کا حصہ ہے استغفر اللہ، تو سوچیں یہ اس عمل میں کتنی طاقت ہوگی۔ جب آپ لوگ جمعرات والے دن اس پورے عمل کو بتائی ہوئی ترتیب سے، تعداد سے پڑھ لیں گے تو یقین کیجئے عرش سے خزانے آپ کے اوپر برسنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی خالی جھولیاں، خالی الماریاں، خالی دکانیں منٹوں سیکنڈوں میں دولت سے، پیسوں سے بھر جائیں گی، کیونکہ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ معجزاتی وظیفہ ہے، رب کو راضی کرنے والا وظیفہ ہے، مشکلوں کو ٹالنے والا وظیفہ ہے۔ کوئی ایسا میرا بہن بھائی ہو جو بیمار ہو اس عمل کو پڑھ لے، قرضوں میں ڈوبا ہوا اس عمل کو پڑھ لے، بے اولاد ہو جس کو سالہ سال سے اولاد نہ ہوتی ہو،
ایک بار جمعرات کا یہ عمل پڑھ لے، ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے مجھے سچا عمل بتایا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے اپنے گناہوں کو دل میں اشک ندامت سے یاد کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اور یہ عہد کرنا ہے کہ میں رب کریم آئندہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ دل میں سچی پکی توبہ بھی کیجیے گا، استغفر اللہ پڑھیے گا۔ جمعرات والے دن استغفر اللہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے استغفر اللہ کا وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ پہلا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا، دوسرا وظیفہ بھی پڑھ لیا، اب آپ نے عمل کا تیسرا وظیفہ عمل میں فوری طور پر شامل کرنا ہے۔ اس عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں تمام کے تمام مجرب اور آزمودہ ہیں، اور جب جمعرات والے دن ان وظائف کو آپ لوگ بتائی ہوئی ترتیب سے، بتائی ہوئی تعداد میں، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ کمپلیٹ عمل پڑھ کے رب کریم سے مانگیں گے، جو مانگیں گے مل جائے گا، اور جس پر دم کریں گے جس نیت سے، وہ بندہ ویسا ہو جائے گا۔ اب آپ نے اس عمل کا تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ چند گھڑیاں، چند سیکنڈ باقی ہیں، خدارہ عمل کو سمجھ لیں، خدارہ ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اپنے ذہن میں بٹھاتے جائیے گا۔ عمل کا تیسرا وظیفہ اس عمل کی جان ہے، دولت کا سلطان ہے، مشکلوں کو ٹال دیتا ہے، خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر دیتا ہے۔ ہر طرح کی مشکل میں، ہر طرح کی پریشانی میں فوری طور پر اثر کرنے والا عمل کا تیسرا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ یہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہو، یعنی کہ دنیا کے سب وظائف کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسرے جگہ پر ایک وظیفہ کوئی رکھ دیا جائے تو وہ کون سا وظیفہ ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترازو کے ایک پلڑے پر اللہ پاک کے 99 ناموں کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے تو یہ وظیفہ تمام وظائف پر بھاری ہوگا۔ تو آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرتے ہوئے پہلا وظیفہ جمعرات کے دن کے اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعرات والے دن جس گھر میں پہلا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں چاروں طرف سے دولت، پیسہ، روپیہ بارش کی طرح برستے ہوئے آتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے، اس گھر کی تمام بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر دور ہو جاتی ہیں۔ آپ نے بڑے سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرتے ہوئے اس عمل میں پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے اس عمل میں صرف 7 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ 7 بار اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ 7 بار اللہ والے فرماتے ہیں جمعرات والے دن پہلا کلمہ پڑھتے وقت اگر 7 کروڑ حاجات کی نیت بھی کر کے بیٹھو گے تو رب کریم مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے پوری کر دیں گے۔ تو جو بھی نیتیں ہوں، جو بھی حاجتیں ہوں، جو بھی مرادیں ہوں، ذاتی مکان چاہیے ہو، بے اولادوں کو اولاد چاہیے ہو، اس عمل کو پڑھتے پڑھتے کوشش کرنا دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے جانا، مانگتے جانا۔ آج یہ مانگنے والا عمل ہے، آج یہ دولت کے ڈھیر لگانے والا عمل ہے، یہ خزانوں کو لوٹنے والا عمل۔ کسی پیر فقیر کو، کسی ملا باپو کو، کسی عالم کو اگر تم نے لاکھوں روپے بھی دیے نا تو شاید کوئی تمہیں یہ عمل نہ بتائے۔ یہ سینے کا راز ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ اب آپ نے رب کو راضی کرنا ہے۔ اب آپ نے پہلا کلمہ جیسے ہی 7 بار پڑھ لیا، چند سیکنڈ، چند گھڑیاں باقی ہیں، خدارہ عمل کو سمجھ لیجئے گا، کاٹ کاٹ کر اسکپ کر کے دیکھنا ہے تو خدارہ اس عمل کو نہ دیکھیں وہی اچھا ہے، کیونکہ
پھر آ کر شکایت کریں گے کہ عمل سمجھ میں آیا نہیں، تو خدا را عمل کو سمجھے۔ اس عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے آدھی منٹ کا وقت لگے گا۔ جمعرات کو صبح، دوپہر، شام، رات کسی بھی وقت پڑھ لیں، اور گھر میں، دکان میں، آفس میں، جہاں چاہیں بیٹھ کر پڑھ لیں، لیکن اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ عمل کو پڑھتے وقت اپنی توجہ کو عمل کی جانب سے نہ ہٹائیے گا۔ یہ مشکل کشا عمل ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ جمعرات ہفتے میں ایک دن آتی ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو زندگی میں ایک جمعرات، یا چاہیں تو اس عمل کو ہر جمعرات پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے جیسے ہی پہلا کلمہ پڑھ لیا، اب آپ نے عمل میں یا لطیفو کا وظیفہ شامل کرنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے، یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو کرتے ہوئے یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے جو اس کی کامل رحمت، نرمی، باریکی اور حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اسم مبارک قرآن مجید اور حدیث نبوی میں کئی مقامات پر ذکر ہوا ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم بہت گہرائی اور وسعت رکھتا ہے۔ لفظ یا لطیف کے بنیادی معنی ہے باریک بینی، وہ ذات جو ہر چیز کو، باریکیوں کو جانتی ہے، وہ ذات جو مخلوق کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آتی ہے، وہ ذات جو بندوں کی حالتوں کو بہتر بنانے میں بے پناہ مہربان ہے، وہ ذات جو ہر کام میں دانائی اور حکمت کا مظاہرہ کرتی ہے، بندوں پر ان کے شعور سے بھی زیادہ احسانات فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں یا لطیف کا ذکر مختلف مقامات پر آیا ہے، جن میں اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، جن میں چند آیات سورۃ الشورى کی ہیں۔ اللہ لطیف بالعباد یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے، جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، اور وہ قوت والا غالب ہے۔ سورۃ الانعام میں بھی اس کا ذکر ہے، اس کی آیت میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں، لیکن وہ آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے، اور وہ لطیف و خبیر ہے۔ حدیث مبارک میں لطیف کے معنی اور اہمیت کو بیان بہت بار کیا گیا ہے۔ اللہ کی صفات، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد رحم کرنے والا ہے اور مہربان ہے، وہ ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف انہیں عطا نہیں کرتا۔ اس حدیث سے لطیف کی وسعت صفت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اور نرمی اور مہربانی سے بندوں کی مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ تو آپ نے آج کے جمعرات کے اس عمل کا آخری معجزاتی وظیفہ یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو کرتے ہوئے اس مجرب ترین عمل میں شامل کر دینا ہے۔ اللہ والو، جمعرات کا یہ وظیفہ یا لطیفو ہو سکے تو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا، اور اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یا لطیفو کا یہ وظیفہ بتائی ہوئی تعداد میں پڑھیے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ تعداد میں خدا را کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ اگر آپ لوگ تعداد میں کمی پیشی کر گئے تو عمل کے اثرات پوری طرح سے ختم ہو جائیں گے، تو اس لیے خدا را وظائف کی تعداد میں کمی پیشی ہرگز نہ کیجیے گا۔ یا لطیفو کا وظیفہ جب 41 ٹائمز 41 بار پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ خوب ساری دعائیں کیجیے گا اپنے لیے، اور کسی کو قابو میں کرنا ہو، کسی سے کوئی بات منوانی ہو، کسی کی زبان بند کرنی ہو، تو درود شریف پڑھنے کے بعد، اسی عمل کو پڑھنے کے بعد آخر میں درود شریف پڑھ کے جو نیت کریں گے کہ یہ بندہ میرا غلام ہو جائے، اس پر جا کر دم کر دیں، یا پانی پر دم کر کے پلا دیں۔ یہ بندہ میرا کہنا مانے، اس کے دل میں میرے لیے محبت ہو جائے، اس کی زبان بند ہو جائے، یہ میرے راستے سے ہٹ جائے، جو کچھ آپ کو کرنا ہو آپ نیت کر کے دم کر دیں۔ انشاءاللہ معجزات دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو بڑی محنت سے بنایا گیا ہے، اس لیے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔